اسلام رحمت کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت ہی رحمت ہے. یہ اللہ کی ذات اور لوگوں کے درمیان میں مولوی آ جاتا ہے جو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اس ڈرانے دھمکانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے. تو یہ بھی ایک نیگیٹو پرسیپشن کا حصہ ہے. تو یہ جو چیز ہے، اس رویے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، رحمت الہی کا جو بیان ہے اس سے تو قرآن و حدیث مالا مال ہے. قرآن پاک کی ابتدا سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کی ابتدا خدا کی رحمت سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک، اس کی ربوبیت اس کی رحمت ہے. پھر آگے رحمان رحیم اس کی صفت ہے. ٹھیک، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. کتنی جگہ قرآن پاک کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر، اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا. اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا، قرآن پاک کے اندر ہے. اسی طرح خدا کی شانوں کے اندر یہ رحمان، رحیم، کریم، رازق، خالق، مالک، ان سب کے اندر معنی رحمت جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. ودود ہے، وہ محبت فرمانے والا ہے. اچھا، پھر حدیث مبارک، حدیث قدسی، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی. یا فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو رحمت کی آیت اسی طرح وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. تو خدا رؤوف ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، بندوں پر، انسانوں پر، مومنوں پر، وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو رحمت کا جو صفت ہے وہ بڑی واضح اور نمایاں طور پہ نظر آتی. احادیث تو پھر جتنی پڑھ دیں، آیتیں ختم نہیں ہو سکتی رحمت الہی کے اوپر. تو احادیث جو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ، آیتوں سے بھی زیادہ تعداد کے اندر موجود ہے. اچھا، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ کیا خدا کے غضب کی آیتیں قرآن پاک میں نہیں؟ جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ جناب علماء صرف ڈراتے ہیں، رحمت کی بات نہیں کرتے، اس چیز کے اندر دو غلطی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ رحمت کی بات نہیں کرتے، یہ بات ہی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہم جو علماء مخالفین کی تحریریں بھی پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یار یہ رحمت کو اتنا بیان کرتے ہیں کہ سارے ٹیکس چور اور سارے جناب کرپشن کرنے والے کہتے ہیں ہم بھی بخشے جائیں گے. تو بھائی وہ رحمت کے بیان پر ہی تو یہ اعتراض کر رہے ہو نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ علماء رحمت بیان کرتے ہیں، تبھی تو تمہیں یہ اعتراض ہو رہا ہے. تو یہ کیا اعتراض ہوا کہ ایک یہ بولتے ہو کہ رحمت بیان نہیں کرتے، دوسری طرف یہ کہہ رہے یار اتنی رحمت بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو خوف خدائی باقی نہیں رہتا، لوگ لحاظ ہی نہیں کرتے، لوگ ٹیکس نہیں دیتے، لوگ کرپشن کرتے ہیں، لوگ جو دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال، بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں. تو بھائی یا وہ اعتراض کرو یا وہ کرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہ بھائی ڈراتے ہی رہتے ہیں، ڈراتے ہی رہتے نہیں، ڈراتے بھی ہیں. اور یہ ڈرانا اور رحمت کی نویدیں سنانا، ڈر کی وعیدیں، رحمت کی نویدیں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قرآن پاک میں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سیرت ہے، آپ کے اوصاف ہیں. قرآن پاک کے اندر بڑا واضح طور پہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بھی بنایا اور آپ کو ڈر سنانے والا بھی بنایا. تو خوشخبری کس کی ہوتی ہے؟ رحمت کی. اور ڈر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے عذاب کا. تو یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے وصف ہے. اب جو شخص یہ کہے کہ نہیں یار ڈرانے کی بات نہ کرو، تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا عرض کرے گا؟ کیا کہے گا کہ یا رسول اللہ رحمت کی باتیں کیا کرے، ڈر کی باتیں نہ کرے. ایک بات. دوسری بات یہ، قرآن پاک کی آیتیں پڑھے. تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خدا سے ڈرنا. تقوی کا مطلب ہوتا ہے خدا سے ڈرنا. اور تقوی کی کتنی آیتیں قرآن پاک میں؟ آپ شمار نہیں کر سکتے، سینکڑوں آیتیں، سینکڑوں تقوی کے بارے میں آیتیں موجود ہیں. لفظ تقوی، لفظ خوف، لفظ خشیت، لفظ رہبت، اور یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے حوالے سے ہی، اور ان پر جو آیتیں ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہیں. تو قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں موجود ہیں کہ جن کے اندر خدا سے ڈرنے کا حکم ہے. تو اب کیا وہ بیان کی جائیں یا نہ بیان کی جائیں؟
بیان کرنی چاہیے. جب قرآن میں آئی ہیں تو سارا ہی قرآن پہنچانے کے لیے تو بیان کرنی چاہیے. تو جب ان کا بیان کریں گے تو خوفی کا بیان کریں گے نا, خوف کی آیت پڑھ کے بشارتیں دنوں سنائیں گے, خوف کی آیتیں پڑھ کے خوف والی بات ہی کریں گے. تو خوشخبری سنانا اور ڈر کی وعیدیں سنانا دونوں ہی قرآن پاک کا اسلوب ہے. اچھا, اسی طرح قرآن پاک میں سابقہ اقوام کی تباہی کا تذکرہ ہے. قوم نوح ہلاک ہو گئی, قوم صالح ہلاک ہو گئی, قوم ہود ہلاک ہو گئی, قوم شعیب ہلاک ہو گئی, قوم لوط ہلاک ہو گئی. ٹھیک, یہ جتنے انبیاء علیہ السلام کی قومیں ہلاک ہوئیں, اسے کیا خوشخبری قرار دیں یا اسے ڈر قرار دیں؟ یہ ہلاکت کی باتیں خوف دلانے کے لیے نا. تو یہ تو واقعات قرآن پاک کے اندر ہر دوسرے پارے کے اندر موجود ہے. تو خوف کی آیتیں تو قرآن پاک کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہے. ایک بات. اچھا, اس کے ساتھ آگے دیکھیں, انبیاء علیہ السلام کی طرح سیرت پڑھیں. ہر ایک کی سیرت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات موجود ہے. آپ حضرت آدم علیہ السلام کو لے, ربنا ظلمنا انفسنا. ٹھیک, آپ حضرت یونس علیہ السلام کو لے لیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیں, آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں, ولا تخزنی یوم یبعثون. ٹھیک, آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں, آپ حضرت زکریا آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تو سیرت پڑھ کے دیکھیں, خوف خدا کے کیسے کیسے واقعات. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں خوف کے کتنے واقعات ہیں. تو یہ جو خوف کے واقعات ہیں تو یہ ہمیں کیوں بیان کیے گئے؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ سیرتیں بیان کریں تاکہ لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہو, خوف پیدا ہو. اصل ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں, کسی پہ ترغیب اثر کرتی ہے, کسی پہ ترہیب اثر کرتی ہے. کسی کو خوشخبری سنائے تو اس کا دل مائل ہوتا ہے, کسی کو ڈرائیں تو اس کا دل مائل ہوتا ہے. تو یہ اسلوب جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انگریزی اسلوب نہیں بیان کیا ہوا کہ بھئی جو نفسیات دان آئے گا نئی بات بول دے گا تو اسی کے مطابق چلنا شروع ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عالم الکل ہے, علیم بذات الصدور ہے. عالم وہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی ابدی سے جانتے ہوئے اس نے جو اسلوب قرآن پاک میں دیا ہے, علماء وہی اسلوب اختیار کرتے ہیں. تو لہذا جب قرآن کے اسلوب کو اختیار کیا گیا تو اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ علماء ڈراتے کیوں. بھائی یہ اعتراض علماء پر نہیں ہو رہا, یہ تو قرآن پہ اعتراض ہو رہا ہے. کیونکہ علماء اپنی طرف سے تو جہنم کی وعیدیں بنا بنا کے نہیں نا سناتے, قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں نا. تو جب قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں تو اعتراض کس پہ ہوا؟ علماء تو قاصد ہیں. تو اگر پیغام پر اعتراض ہے اور اس چیز پر اعتراض ہے تو پھر قاصد پہ اعتراض نہیں ہے, پھر وہ پیغام بھیجنے والے پر اعتراض ہے. تو ڈر کی آیتیں, عذاب کی آیتیں, ہلاکت کی آیتیں, وعید کی آیتیں, گناہوں کی مذمت کی آیتیں, یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حدیثوں کی طرف آ جائیں گے تو یہ جو الزواجر ہے, جہنم میں لے جانے والے اعمال 2 جلدیں, وہ 2 جلدیں جو بھری ہوئی ہیں وہ کن سے بھری ہوئی ہیں؟ وعیدوں سے. احادیث, وعیدوں والی احادیث سے بھری ہوئی ہیں. تو علماء تو صرف ان احادیث کو آگے بیان کر دیتے نا. تو اگر اس پیغام پر اعتراض ہے تو غور کر لیں اعتراض کس کے اوپر کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ جس کا تھوڑا بہت مطالعہ ہوتا ہے, چند ایک آیتیں اس نے زیادہ فوکس کر لی ہوتی, وہ انہیں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. جیسے بعض لوگ جو سائنسی آیتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اب سائنس کے علاوہ ہے ہی نہیں قرآن پاک میں کچھ بھی. بعد نے رحمت کی آیتیں لے لی تو اب رحمت کے علاوہ دوسری بات ہی نہیں کریں گے. لیکن جس نے پورا قرآن پڑھا ہے اور پورے قرآن کو سمجھا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر بشارتیں بھی ہیں اور قرآن پاک کے اندر ڈر کی آیتیں بھی ہیں.